السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. कह दो गमे हुसैन मनाने वालों से, कह दो गमे हुसैन मनाने वालों से, मोमिन कभी शुहदा का मातम नहीं करते। है इश्क अपनी जान से ज्यादा आले रसूल से, है इश्क अपनी जान से ज्यादा आले रसूल से। यूं सरेआम हम उनका तमाशा नहीं करते। रोए वो जो मुनकिर है शहादत हुसैन के, रोए वो जो मुनकिर है शहादत हुसैन के। हम जिंदा और जावेद का मातम नहीं करते। हर किस्म की हम्दो सना अल्लाह मालिकुल मुल्क के लिए, जो अकेला इस कायनात का मालिक, राज़िक, दाता, गंज बख्श, गरीब नवाज, लजपाल, डूबी हुई बेड़ियों को पार लगाने वाला, मौतो हयात का मालिक, बेटी बेटे की तकसीम करने वाला, जो देने पर आए तो कुल कायनात मिलकर के उसे रोक नहीं सकती, जो वो रोक ले तो पूरी कायनात मिलकर के दे नहीं सकती। दुरूद व सलाम सय्यदुल थक़लैन, इमामुल हरमैन, इमाम क़िबलतैन, साक़िए कौसर, शाफ़िए महशर, सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन, इमामुल अंबिया वल मुरसलीन, क़ाइद आज़म, मुर्शिद आज़म, इमाम आज़म,
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر پر۔ سامعین مکرم، ہم نے گزشتہ خطبہ جمعہ المبارک میں واقعہ کربلا تاریخی تناظر میں اور صحیح اور مستند روایات کی روشنی میں بیان کرنا شروع کیا، اور مدینے سے مکے تک کا سفر، مکے سے کوفہ کا سفر، اور پھر کوفہ میں کربلا جو واقعہ کربلا پیش آیا، وہاں تک ان 3 حصوں میں ہم نے اس کو تقسیم کرنے کی کوشش کی۔ جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد یزید ابن معاویہ خلیفہ وقت بنا، حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینے میں اور باقی اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام بھیجا گیا کہ یزید کی بیعت کرے، تو مدینے میں 5 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ وجہ اور سبب کیا تھی؟ سبب یہ تھا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جب فوت ہونے کا وقت تھا تو لوگوں نے کہا کہ آپ اپنے بعد والی مقرر کر جائیں۔ انہوں نے کہا کہ میں مدینہ میں جاؤں گا، اللہ کے نبی کے صحابہ سے مشاورت کروں گا، پھر والی مقرر کروں گا۔ لوگوں نے کہا اپنے بعد اپنے بیٹے یزید کو والی مقرر کر دے۔ کہا اسلام کی روایت بدلتی نظر آتی ہے، لوگ بعد میں اعتراض کریں گے۔ مدینے آئے، لوگوں سے مشورہ کیا، لوگوں نے مشورہ دیا آپ یزید ابن معاویہ کو وصیت کر دیں کہ آپ کے بعد کو والی مقرر ہو۔ لیکن 5 صحابہ کرام اس وقت بھی اس موقف پر تھے کہ آپ اپنے بیٹے کو والی خلیفہ مقرر نہ کریں۔ وہ عبداللہ ابن زبیر، ابن مسعود، ابن عمر اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک اور صحابی تھے۔ وفات کے بعد بھی ان کا یہی موقف تھا کہ یزید کو خلیفہ نہیں بننا چاہیے تھا، اس وجہ سے کہ اسلام کے اندر باپ کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد پوتا، پوتے کے بعد پڑپوتا، یہ والا سین اسلام کے اندر نہیں ہے۔ اسلام خلافت دیتا ہے تو صحیح معنوں میں، حقیقی معنوں میں مومن کو دیتا ہے، قرآن کے داعی کو خلافت دیتا ہے۔ بیٹے کے بعد باپ کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد پوتا، پوتے کے بعد پڑپوتے والا کانسیپٹ اسلام کے اندر نہیں ہے، اور انہیں یہ خدشہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے بعد یہ روش چل پڑے، یہ طریقہ کار اسلام میں رائج ہو جائے۔ اور کوئی مسئلہ نہیں تھا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو، اور کوئی مسئلہ نہیں تھا بیعت کا انکار کرنے سے، لیکن حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس کے بعد پھر بیعت کرنے پر رضامند ہو چکے تھے۔ یہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسا مدینے سے جب رات پچھلے جمعے میں سارا واقعہ بیان کیا، یہاں سے مکے کی طرف چلے گئے۔ مکے میں عبداللہ ابن عمر نے روکا، پھر وہاں سے خطوط آئے کوفہ سے کہ آپ ہمارے پاس کوفہ میں آ جائیں۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رخت سفر باندھا اور کوفہ کی طرف سفر شروع کر دیا۔ اپنے چچا زاد بھائی، تایا زاد بھائی مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے حالات کا جائزہ لینے بھیجا۔ وہاں پر مسلم ابن عقیل پہنچے، کوفیوں نے بے وفائی کرتے ہوئے مسلم ابن عقیل کو بھی شہید کر دیا۔ مسلم ابن عقیل کا خط حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو راستے میں موصول ہوا۔ یہاں تک ہم اپنا واقعہ کربلا بیان کر چکے تھے۔ اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قافلے کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ کوفہ کی طرف رواں دوا۔ راستے میں مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط موصول ہوا اور پتہ چلا کہ مسلم ابن عقیل کو شہید کر دیا گیا ہے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہیں سے واپسی کا پلان بنایا۔ یہاں پہ نقطہ کہتے ہیں اسلام زندہ ہوتا ہے ہر
کربلا کے بعد قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. یعنی مراد کیا ہے کہ حضرت حسین جنگ کی ہے. حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگ کر کے اسلام کو بچایا ہے. وہ اللہ کے بندوں کو عقل کے اندو، جب کوئی انسان، کوئی مسلمان، کوئی مومن جنگ کے لیے جا رہا ہوتا ہے، پھر جنگ کرنا اس پر لازم ہوتا ہے، راستے میں واپس جانا انسان کے لیے، مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اگر جنگ کرنے جا رہے تھے، اسلام بچانے جا رہے تھے، تو حسین راستے سے واپسی کی راہ کیوں اختیار کر رہے ہیں؟ حسین رضی اللہ تعالی عنہ جنگ سے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ کفر و اسلام کی جنگ نہیں تھی، یہ سیاسی آپس کے اندر اختلافات تھے. ان اختلافات کو سدھارنے کے لیے جا رہے تھے. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے واپس جانے کا پلان بنایا. حضرت مسلم ابن عقیل کے بھائی قافلے میں شامل تھے. کہنے لگے اب ہم واپس نہیں جائیں گے، ہمارے بھائی کو شہید کر دیا گیا ہے، یا تو بھائی کا بدلہ لیں گے یا اپنے بھی جو ہے سر تن سے جدا کروا دیں گے. حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ جو ہے واپس نہیں جاتے تو حسین نے واپس جا کر کے کیا کرنا ہے. حسین رضی اللہ تعالی عنہ قافلے کو چلاتے ہیں. وہاں سے عمر ابن سعد رحمہ اللہ راستے میں ملتے ہیں. حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بتلاتے ہیں کہ کوفیوں نے ان کو شہید کر دیا ہے، آپ بھی ایسا کیجیے، واپس چلے جائیے. حسین کہتے ہیں اب واپس جانے کا کوئی راستہ باقی نہیں ہے. حسین رواں دواں ہے. عبید اللہ ابن زیاد کا قافلہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو راستے میں روک لیتا ہے، محصور کر لیتا ہے. واقعہ مختصر، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو پکڑ لیا جاتا ہے. کہتے ہیں کہ اب آپ کو واپس نہیں جانے دیا جائے گا. حسین رضی اللہ تعالی عنہ تین شرائط، اپنی تین شرطیں ان کے سامنے رکھتے ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ حسین کو مکہ کی طرف واپس جانے دیا جائے. حسین یہاں پر نہیں رہنا چاہتا، آگے بھی نہیں جانا چاہتا، کوفیوں کی بیعت بھی نہیں لینا چاہتا، مکہ واپس بھیج دیا جائے. یہاں سے بھی نقطہ سمجھ آتا ہے حسین جنگ لڑنے نہیں گئے تھے. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دوسرا اپنا ان کے سامنے رکھتے ہیں، بات رکھتے ہیں. کہتے ہیں اگر حسین کو مکے کی طرف واپس نہیں جانے دیا جانا تو حسین کو محاذ پہ بھیج دیا جائے. اس محاذ پر جہاں پر کفر و اسلام کی جنگ لگی ہوئی ہے، حسین وہاں پر جائے گا، سرحدوں میں جا کر کے کفار کے خلاف لڑے گا. حسین مار دے گا، کافروں کو مار دے گا. حسین جہاد کرتا ہوا اپنا سر تن سے جدا کروا لے گا. حسین کو جہاد پر جانے دیا جائے، سرحدوں میں جانے دیا جائے. ظالموں یہ میری باتیں نہیں ہیں، یہ تمہاری کتابوں کے اندر، روافض کی شیعوں کی کتابوں کے اندر یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں. اور جلاء العیون کے اندر ملا باقر مجلسی نے یہ تین شرائط لکھی ہے کہ حسین نے کہا تھا جہاد پر جانے دیا جائے. اب میں یہاں پر سوال کرتا ہوں، کہتے ہو اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اگر اسلام کی جنگ لڑنے حسین یزید کے پاس جا رہا تھا، حسین کوفہ جا رہا تھا، تو پھر حسین نے راستے میں یہ شرط کیوں رکھی تھی کہ حسین کو کفار کے خلاف لڑنے جانے دیا جائے؟ اگر جنگ کے لیے جا رہے ہوتے تو پھر انہوں نے وہاں پر محاذ پر جانے کی شرط نہیں رکھنی تھی. معلوم یہ ہوتا ہے لڑائی کفر و اسلام کی نہیں تھی. تیسری شرط رکھی ملا باقر مجلسی، تاریخ یعقوبی کا شیعہ اپنی کتاب کے اندر تاریخ یعقوبی میں لکھتا ہے. تیسری شرط کیا رکھی تھی کہ امیر المؤمنین یزید کے پاس مجھ حسین کو جانے دیا جائے تاکہ جا کر کے حسین اس کے ہاتھ پر بیعت کرے. یہ الفاظ آپ کی کتابوں کے اندر لکھے ہیں. حسین نے یہ کہا امیر المؤمنین یزید کے پاس مجھے یہ جانے دیا جائے تاکہ جا کر کے میں اس کے ہاتھ پر بیعت کروں. لیکن تینوں شرائط، دو شرائط، مکہ نہیں جانے دیا جائے گا، محاذ میں نہیں جانے دیا جائے گا. باختلاف روایات تیسری شرط مان لی گئی کہ آپ یزید کے پاس جائیں، اس کے ہاتھ پہ بیعت کریں، آپ اس سے جا کے معاملات کریں. حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہاں سے چل پڑے. جا کہاں رہے تھے؟ مکہ سے کوفہ، کوفہ سے روٹ چینج ہو گیا. اب کوفہ جو ہے یہ مکہ سے کوفہ جا رہے تھے، کربلا آتا ہے مکہ سے شام کے راستے. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ مکہ سے نکلے کس کے لیے؟ کوفہ جانے کے لیے. راستے میں کوفیوں نے روک دیا.
یہ لشکر جو کوفیوں کا آیا، حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو حسین نے دیکھا پورے لشکر کے اندر لاکھوں کا مجمع ہے، لاکھوں وہ کوفی نظر آ رہے ہیں، کوئی ایک بھی شامی اور دمشقی نظر نہیں آ رہا۔ وہاں پر حسین نے اپنی خطوں کی بوریاں نکالی، خط نکالا، خط کے اوپر سے نام پڑا، فلاں ابن فلاں آپ میں موجود ہے؟ کہا ہاں میں موجود ہوں۔ کہا تو نے مجھے ظالم بلایا تھا، میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کروں گا، شرم نہیں آتی؟ کہا تم نے تو مجھے بلایا تھا۔ ایک خط نکالا، دوسرا نکالا، خط نکال کے سرداروں کے نام پڑھ کے، او کوفیوں، اور تم نے مجھے بیعت کرنے کے لیے بلایا تھا، آج تم حسین کو مارنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے، شہید کرنے کے لیے مقابلے میں آ کر کے کھڑے ہو گئے ہو۔ کہنے لگے حسین وہ تو غلطی ہو گئی تھی ہم سے، اصل ہدف تو ہمارا یہی تھا۔ حضرت حسین یہاں سے کربلا، وہاں پر شام کی طرف، دمشق کی طرف جانے رہتے ہیں، یزید کی طرف جا رہے ہیں، مقام کرب و بلا یا مقام کربلا پر پہنچتے ہیں، دوبارہ محاصرہ کیا جاتا ہے، حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو وہاں پر دوبارہ پکڑ لیا جاتا ہے، ہر طرف سے گھیر لیا جاتا ہے، فیملی کے احباب موجود ہیں، بیویاں موجود ہیں، بچے موجود ہیں، بہنیں موجود ہیں، بچوں کی مائیں موجود ہیں۔ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کربلا کے اندر بے یار و مددگار چھوڑ دیا جاتا ہے، کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے۔ حضرات عزیز وقار، یہ آپ کی کتابوں میں لکھا ہے حسین کو 10 دن 20 دن پانی نہیں دیا گیا، کم از کم کہتے ہیں زیادہ سے زیادہ 10 ایام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو پانی نہیں دیا گیا، کھانا پینا بند کر دیا۔ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو وہاں پر بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا۔ حضرات یہاں پر میں آپ کوفیوں سے سوال کرتا ہوں، مجھے یہ تو بتلاؤ گا کہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ تمہارے پاس آئے ہیں، کہتے ہیں دریا پاس تھا، پانی دریا سے نہ لینے دیا گیا، دریا پاس سے گزرتا تھا، وہاں سے پانی نہ پینے دیا گیا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے آپ اپنے گھر مہمان بلائیں، خط لکھ کر کے، چٹھیاں ڈال کر کے، محبت کی پیکیں بڑھا کر کے مجھے اپنے گھر بلائیں اور میں آپ سے پانی مانگوں، آپ کو نہیں میں نے پانی نہیں پلانا، جاؤ پاس دریائے راوی بہتا ہے وہاں سے جا کر کے پانی لے آؤ۔ اللہ کی قسم حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا گیا۔ لاکھوں کوفیوں کے گھر موجود ہیں، لاکھوں رافضیوں کے گھر موجود ہیں، لاکھوں شیعان علی کے گھر موجود ہیں، لیکن حسین کو پانی کا گھونٹ تم کہتے ہو نہیں پینے دیا گیا، تو کیوں نہیں پینے دیا گیا؟ لاکھوں موجود تھے، تم سے ایک حسین کو پانی کا گھونٹ نہ پلایا گیا۔ کہتے ہیں حسین سجدے میں تھے، سر تن سے جدا کر دیا گیا۔ میں کہتا ہوں لاکھوں موجود تھے، اللہ کی قسم کوفیوں تمہارے بچے مر جانے چاہیے تھے، تمہاری گردنیں کٹ جانی چاہیے تھی، تمہارے سر تن سے جدا ہو جانے چاہیے تھے۔ حسین کے چہرے پر، حسین کے جسم پر ایک آنچ نہیں آنی چاہیے تھی جب تک تم لاکھوں زندہ تھے۔ حسین کو کوئی رافضی، کوئی کافر ہاتھ کیسے لگا گیا؟ تم کہتے ہو حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بے یار و مددگار چھوڑ کر کے شہید کر دیا گیا، اور تم مر گئے تھے۔ تم کہاں پر تھے؟ تم سب موجود تھے، تم نے مارا ہے، تم نے خود قتل کیا ہے، تم نے خود شہید کیا ہے۔ میں نہیں کہتا، اٹھاؤ ملا باقر مجلسی کی کتاب چراغ العیون ہے، خود اس میں لکھتا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جب شہید کر دیا گیا، واقعہ کربلا جب پیش آ گیا، بیمار کربلا امام زین العابدین رحمہ اللہ وہاں پر زندہ ہے، بچ جاتے ہیں، اللہ ان کو حیات دیتے ہیں، زینب رضی اللہ تعالی عنہا بچ جاتی ہے۔ یہ دونوں ساتھی حضرت زین العابدین کو لٹا کر کے، چارپائی میں لٹا کر کے لے جایا جا رہا ہے۔ راستے میں دیکھتے کیا ہے، یہ کوفی، یہ عراقی، یہ ظالم راستے میں پیٹ رہے ہیں، راستے میں رو رہے ہیں، راستے میں ماتم کر رہے ہیں۔ زین العابدین کہتے ہیں مجھے ذرا اوپر کو اٹھایا جائے، دیکھ کر کے کہتے ہیں من قاتل ایضا، اور انہوں نے ابھی بھی قتل نہیں کیا، من قاتل ایضا، یہ رو رہے ہیں، یہ پیٹ رہے ہیں، یہ چلا رہے ہیں۔ او کوفیوں مجھے یہ تو بتاؤ نا کہ اگر تم نے میرے بھائی حسین کو قتل نہیں کیا، تم نے میرے خانوادہ نواسہ رسول کو تم نے قتل نہیں کیا، مجھے یہ بتاؤ کہ قتل کس نے کیا ہے؟ لاشا کوفہ سے کربلا سے اٹھتا ہے، حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر کو تن سے جدا کر دیا جاتا ہے، نیزے پہ رکھ کر کے بازاروں میں
جو ہے اس کے چکر لگوائے جاتے ہیں۔ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر کو یزید کے دربار میں کہتے ہیں پیش کیا گیا ہے، عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا۔ عبید اللہ ابن زیاد اس وقت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی چہرے کی تعریف میں کہتا ہے کہ یہ تو بالکل ہو بہو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ سر ہے، یہ وہی سر ہے کہ جس کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا یہ ریحان ہے، جنت کے دو پھول ہیں، مجھ محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم کے پھول ہیں، یہ وہی سر ہے جس پر نیزے مارے گئے، یہ وہی سر ہے جس کو تن سے جدا کر دیا گیا، کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سجدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، اور یہ وہی سر ہے، اور یہ وہی ماتھا ہے، یہ وہی رخسار ہے جس پر کائنات کے امام، امام الانبیاء، امام المتقین، امام الاتقیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک لگتے ہیں، ان کو چومتے ہیں۔ فاطمہ الزہرا سجدہ نساء اہل الجنہ، ان کے لب مبارک ان کی رخساروں کو چومتے ہیں، یہ وہی سر ہے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چوما کرتے تھے، آج ان کو تن سے جدا کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا، صفحہ ہستی سے ان کا نام مٹانے کی کوشش کی۔ وجہ اور سبب کیا ہے؟ سارے کا سارا یہ واقعہ کربلا قرآن مجید کے اندر اگر ہم دیکھیں تو اللہ رب العالمین نے یہ واقعہ کربلا پیش آنے سے 50 سال پہلے اس قرآن مجید کے اندر اللہ نے یہ واقعہ کربلا بیان کر دیا۔ کہاں پر بیان کیا؟ اٹھائیے سورہ یوسف ہے، وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ۔ اللہ نے واقعہ کربلا پیش آنے سے 50 سال پہلے اس قرآن کے اندر بیان کیا۔ کیا بیان کیا؟ فرمایا لقد كان في يوسف واخوته آيات للسائلين، یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے واقعے کے اندر نشانیاں ہیں۔ کن کے لیے نشانیاں ہیں؟ للسائلین، جب کبھی بھی تم سے کوئی سوال کرے اس سوال کرنے والے کا جواب سورۃ یوسف میں ملے گا۔ کیا جواب ہے؟ وجاءوا اباهم عشاء يبكون، پلاننگ 10 بھائیوں نے مل کر کے خود کی، کہا اقتلوا یوسف، یوسف کو قتل کر دو، ابھی تو راحوہ ارضا، یا اس کو کسی بہت گہرے کنویں کے اندر، سیاہ کنویں کے اندر ڈال دو، ابھی تو راحوہ ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین، اس کے بعد نیک قوم بن جانا۔ کہنا ہم نے قتل نہیں کیا، کہنا جھوٹ بول دینا، بیڑیا کھا گیا تھا، بیڑیا جو ہے خون نکال کر کے حضرت یوسف کو قتل کر کے کھا گیا تھا۔ یہاں پر بھی یہ ایسا ہی پیش آیا۔ کیا تھا؟ پلاننگ کی، حسین کو قتل کر دو، بعد میں کیا کرنا؟ رو دو کر کے سچے ہو جانا۔ ایسا ہی کیا ان کوفیوں علاقیوں نے، ایسا ہی کیا، حسین کو خود قتل کیا، خود شہید کیا۔ رات کو پھر وہی ہوا، وجاءوا اباهم عشاء يبكون، رات کے وقت وہ 10 کے 10 بھائی روتے ہوئے ماتم کرتے ہوئے نکلے اور کہا کہ یہ جو یوسف علیہ السلام کو بیڑیا کھا گیا ہے، اور کہا اللہ کہتے ہیں وجاءوا علی قمیصہ بدم کذب، قمیص کے اوپر جھوٹا خون لگا کر کے لے آئے۔ اگر آپ نے اس واقعے کے تناظر میں واقعہ کربلا کو پرکھنا ہو تو دیکھیے گا راتوں کو روتے ہوئے کون نکلتے ہیں، ماتم کرتے ہوئے کون نکلتے ہیں، کپڑوں پہ خون لگا کر کے کون نکلتے ہیں۔ اور یہاں پر ایک نقطہ بیان کر کے اپنی بات کو ختم کیے دیتا ہوں۔ اللہ کی قسم آپ کہتے ہو کہ اگر انہوں نے شہید کیا تھا، یزید نے شہید کروایا تھا، یزیدیوں نے شہید کیا، میں نے کہا مان لیا، اب 1 منٹ کے لیے ذرا میری بات تو سننا کہ اگر جنگ ہوئی تھی، جنگ کے اندر یہ بتانا کہ جو جیتتا ہے مال غنیمت اس کے پاس ہوتا ہے، یا جو ہارتا ہے مال غنیمت اس کے پاس ہوتا ہے؟ جواب آئے گا مال غنیمت تو اس کے پاس ہی ہوگا جو جنگ کو جیت کر کے آیا ہے۔ مجھے یہ بتا کہ مال غنیمت یزیدیوں کے پاس ہے یا مال غنیمت اپنے اوپر جھوٹا حسینیت کا لیبل لگانے والوں کے پاس ہے؟ مال غنیمت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا گھوڑا ہے، دکھا کس کے گھر سے نکلتا ہے؟ مال غنیمت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی وہ خون سے آلود چادریں ہیں، دکھا کس کے گھر سے نکلتی ہیں؟ مال غنیمت زین العابدین کا وہ چولہا ہے، دکھا کس کے گھر سے نکلتا ہے؟ اللہ کی قسم
آج تو یہ باتیں بتاتا ہے کہ یزید نے قتل کر دیا. میں کہتا ہوں اللہ کی قسم اگر یزید نے قتل کیا میں اس چیز کا حامی نہیں ہوں. فلاں بندے تاریخ جو بات ہمیں نہیں بتاتی, قرآن و سنت جس شخص کا نام لے کر کے ہمیں نہیں بتاتی, ہمیں بھی اس کا نام لے کر کے اس پر لعنت کرنے کا حق حاصل نہیں ہے. جبکہ اہل حدیث اہل السنہ والجماعہ کا ایک عقیدہ ہے. اللہ رب العالمین یہ اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں, اہل الحدیث بھی اہل السنہ بھی دیوبندی بھی سب کے سب مکاتب فکر یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ جو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کرنے والا تھا اس کی قبر کو آگ سے بھر دے. جو حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کرنے میں ملوث تھا اس کی قبر کو آگ سے بھر دے یا رب العالمین یا ارحم الراحمین. جو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کرنے پر راضی تھا یا اللہ اس کی قبروں کو آگ سے بھر دے, اور جو آج بھی حضرت حسین کے قتل ہونے پر راضی ہے یا اللہ اس کو دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا. وما توفیقی الا باللہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه